اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ہم غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کی شب و روز اس دنیاوی جد و جہد کے لیے گزر رہی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ موت کی تیاری ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں، اور سورۃ الانبیاء میں قرآن گواہی دے رہا ہے۔ سب سے پہلی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں موت کی تیاری سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یہ قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اعمال صالحہ نہیں بجا لاتے۔ انہیں نہیں پتا میزان پر سے کون کامیاب ہو جائے گا، انہیں نہیں معلوم پل صراط پر سے پلک جھپکنے کے ساتھ کون گزر جائے گا، انہیں نہیں پتا نام اعمال کیسے بھاری ہوگا، انہیں نہیں پتا عرش کے سائے میں کون کھڑا ہوگا، انہیں نہیں معلوم جنت کے 8 دروازوں سے کسے بلایا جائے گا۔ یہ تو بس فنا ہونے والی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یہ دھوکے کے سامان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اپنا مال بھی اسی کے لیے لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی اسی کے لیے لگا رہے ہیں، الغرض اپنی شب و روز اسی کے لیے لگا رہے ہیں۔ اور غفلت کا سبب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے، کتنا بھی اللہ عطا کر دے پھر بھی ناشکری کرے گا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرما رہا ہے کہ اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، خود گواہی بھی دیتا ہاں میں اللہ کا ناشکرا ہوں۔ بلکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے سینے میں تو مال کی محبت بھری پڑی ہے۔ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، مال سے محبت کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے خرچ کرے گا، وہی مساجد کی تعمیر کے لیے اگر کہا جائے تو بٹوا ٹٹولے گا، سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے وہ نکال کر چندے کی چادر میں ڈالے گا۔ دل گھبرا جاتا ہے بڑی نوٹ ڈالنے سے مساجد کی تعمیر کے لیے، مال کی محبت بھری پڑی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان علی ابن آدم وادیان من مال، اور بتایا لو کان علی ابن آدم وادیان من الذهب، آدم کا بیٹا مال کے معاملے میں اتنا حریص ہے آدم کی اولاد کہ اگر اسے مال کی 2 وادیاں عطا کر دی جائے۔ وادی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک مرتبہ چلے جاؤ تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اسے مال کی 2 وادیاں یا سونے کی 2 وادیاں عطا کر دی جائے، یہ مال کے معاملے میں اتنا حریص ہے کہ تیسرے سونے کی وادی کی چاہت کرنے لگ جائے گا۔ یہ مال مال مال، اسے خبر تک مال کی پڑی رہے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے منہ اور پیٹ کو تو خبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ اکبر۔